القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لما فرغ المصنف عن تعريف الخاص وحكمه وتفريعاته أراد أن يبين بعض أنواعه المستعملة في الشريعة كثيرا وهو الأمر والنهي، فقال: ومنه الأمر وهو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء افعل، أي من الخاص الأمر يعني مسمى الأمر لا لفظه، لأنه يصدق عليه أنه لفظ عزي لمعنى معلوم وهو الطلب على الوجوب. والقول مصدر يراد به المقول، لأن الأمر من أقسام الألفاظ وهو جنس يشمل كل لفظ. وقوله على سبيل الاستعلاء يخرج به الالتماس والدعاء، وبقي فيه النهي داخلا فخرج بقوله افعل. والمراد بقوله افعل كل ما كان مشتقا من المضارع على هذه الطريقة، سواء كان حاضرا أو غائبا أو متكلما معروفا أو مجهولا، ولكن بشرط أن يكون المقصود منه إيجاب الفعل ويعد القائل نفسه عاليا، سواء كان عاليا في الواقع أو لا، ولهذا نسب إلى سوء الأدب إن لم يكن عاليا. وبما ذكرنا إن فما قيل إن أريد به اصطلاح العربية فلا حاجة إلى قوله على سبيل الاستعلاء، لأن الالتماس والدعاء أيضا أمر عندهم. وإن أريد به اصطلاح الوصول فيصدق على ما أريد به التهديد والتعجيز، لأنه أيضا على سبيل الاستعلاء، وذلك لأننا نتكلم على اصطلاح الأصول وليس المقصود مجرد الاستعلاء بل إلزام الفعل، وذا لا يصدق إلا على الوجوب بخلاف التهديد والتعجيز ونحوهما. ثم لما فرغ المصنف رحمه الله عن تعريف الخاص وحكمه وتفريعاته أراد أن يبين بعض أنواعه المستعملة في الشريعة كثيرا وهو الأمر والنهي. شارح فرماتے ہیں کہ جب مصنف رحمۃ اللہ علیہ خاص کی تعریف، اس کے حکام اور اس کے تفریعی مسائل سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد ان کی بعض ان قسموں کو بیان کرنے کا ارادہ کیا جو شریعت میں بکثرت مستعمل ہوتی ہیں اور وہ امر اور نہیں ہے۔ فقال، چنانچہ ماتن نے فرمایا: وَمِنْهُ الْأَمْرُ وَهُوَ قَوْلُ الْقَائِلِ لِغَيْرِهِ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِعْلَاءِ افعل، اور خاص کے اقسام میں سے ایک قسم امر ہے، اور وہ قائل کا قول اپنے غیر سے اپنے آپ کو بلند سمجھتے ہوئے افعل کہنا ہے۔ ای من الخاص الامر یعنی مسمى الامر لا لفظه، لأنه يصدق عليه أنه لفظ عزي لمعنى معلوم وهو الطلب على الوجوب۔ شارح فرماتے ہیں کہ خاص کے قبیل سے امر ہے، اور امر سے مراد مسمى امر ہے نہ کہ لفظ امر، اس لیے کہ مسمى امر پر صادق آتا ہے کہ وہ ایک ایسا لفظ ہے جو معنی معلوم کے لیے بطور وجوب کسی چیز کے طلب کے لیے ہے، جو معنی معلوم یعنی بطور وجوب کسی چیز کی طلب کے لیے ہے۔ والقول مصدر يراد به المقول لأن الأمر من أقسام الألفاظ، اور قول مصدر ہے جس سے مراد مقول ہے کیونکہ امر یہ الفاظ کے اقسام میں سے ہے۔ اب آگے فوائد خود بیان کر رہے ہیں۔ وهو جنس يشمل كل لفظ، وقوله على سبيل الاستعلاء يخرج به الالتماس والدواع، وبقي فيه النهي داخلا فخرج بقوله افعل۔
اور لفظ قول جنس ہے جو تمام الفاظ کو شامل ہے، اور ماتن کے قول علی سبیل استعلاء سے التماس اور دعا دونوں خارج ہو جاتے ہیں۔ شارح فرماتے ہیں کہ وبقی فیہ النہی داخلا فخرج بقوله افعل، والمراد بقوله افعل كل ما كان مشتقا من المضارع على هذه الطريقة سواء كان حاضرا أو غائبا أو متكلما معروفا أو مجهولا، ولكن بشرط أن يكون المقصود منه إيجاب الفعل ويعد القائل نفسه عاليا سواء كان عاليا في الواقع أو لا، ولهذا نسب إلى سوء الأدب إن لم يكن عاليا، اور اس میں نہیں داخل رہتی ہے تو وہ ماتن قول افعل سے خارج ہو گئی۔ شارح فرماتے ہیں کہ ماتن قول افعل سے مراد ہر وہ لفظ ہے جو مضارع سے اسی طریقے مشتق ہو، خواہ وہ امر حاضر کا صیغہ ہو یا امر غائب کا ہو یا امر متکلم ہو، معروف ہو یا مجہول ہو، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس سے فعل کا واجب کہنا مقصود ہو اور قائل اپنے آپ کو بڑا سمجھے، خواہ وہ واقع میں بڑا ہو یا نہ ہو۔ شارح فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے اگر قائل بڑا نہ ہو اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے افعال کا استعمال کرے تو اس کو بے ادبی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ وَبِمَا ذَكَرْنَا عِنْدَ فَمَا قِيلَ إِنْ أُرِيدَ بِهِ إِصْلَاحُ الْعَرَبِيَّةِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى قَوْلِهِ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِعْلَاءِ لِأَنَّ الِالْتِمَاسَ وَالدُّعَاءَ أَيْضًا أَمْرٌ عِنْدَهُمْ، وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ إِصْلَاحُ الْأُصُولِ فَيَصْدُقُ عَلَى مَا أُرِيدَ بِهِ التَّهْدِيدُ وَالتَّعْجِيزُ لِأَنَّهُ أَيْضًا عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِعْلَاءِ، وَذَلِكَ لِأَنَّنَا نَتَكَلَّمُ على اصطلاح الأصول وليس المقصود مجرد الاستعلاء بل إلزام الفعل، وذا لا يصدق إلا على الوجوب بخلاف التهديد والتعجيز ونحوهما۔ شارح فرماتے ہیں کہ ہمارے مذکورہ بیان سے وہ اعتراض دور ہو گیا جو کیا گیا کہ اگر اس امر سے عربی اصطلاح مراد ہے تو اعلیٰ سبیل اصطلاح کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے نزدیک التماس اور دعا بھی امر ہے، اور اگر اس امر سے اصولیین کی اصطلاح مراد ہے تو امر ان کلمات پر بھی صادق آئے گا جن سے تحدید اور تعجیز مراد ہوں، اس لیے کہ یہ بھی اعلیٰ سبیل اصطلاح ہوتے ہیں، اور اس لیے کہ ہم اصولیین کی اصطلاح پر کلام کر رہے ہیں اور یہاں محض استعلاء مقصود نہیں ہے بلکہ فعل کو لازم کرنا مقصود ہے، اور یہ نہیں صادق آتا مگر وجوب پر، برخلاف تحدید تعجیز وغیرہ کے۔ ثم لما فرغ المصنف عن تعریف الخاص وحکمه وتفریعاته، یہ شارح کی عبارت ہے، اور اس عبارت کے اندر شارح نے ماتن کے متعلق یہ بیان کیا ہے کہ جب ماتن خاص کی تعریف، اس کے حکم، اسی طرح اس کے تفریعی مسائل وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو ماتن نے چاہا کہ لگے ہاتھ خاص کی ان بعض قسموں کو بھی اس کتاب کے اندر بیان کر دیے جائے جن کا استعمال شریعت میں بکثرت ہوتا ہے، اور وہ بعض قسمیں امر و نہیں ہیں۔ اس کے بعد ماتن نے امر و نہیں میں سے امر کے بیان کو مقدم کیا ہے، اور اس کی وجہ ماتن نے بیان نہیں کی ہے اور شارح نے بیان نہیں کی ہے، لیکن اصولیین نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ انسان سب سے پہلے ایمان کا مکلف ہوتا ہے، اور ایمان مامور بھی ہے نہ کہ منہی عنہ، لہذا جب ایمان وجوداً مقدم ہے تو اس پر دلالت کرنے والی چیز یعنی امر کو بھی مقدم کیا جاتا ہے۔ بہرکیف امر کے بیان کو یہاں ماتن نے مقدم کیا ہے اور سب سے پہلے امر کی تعریف کی ہے۔ چنانچہ ماتن نے فرمایا کہ امر کی تعریف یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بلند مرتبہ سمجھتے ہوئے، بڑا سمجھتے ہوئے، بزرگ سمجھتے ہوئے کسی دوسرے آدمی کو افعل یعنی کام کرنے کا حکم دے۔ شارح فرماتے ہیں کہ خاص کی ایک قسم امر ہے، لیکن امر سے الف میم را کا مجموعہ یعنی امر مراد نہیں ہے، بلکہ امر سے مراد مسمى امر اور مصداقی امر ہے۔
جیسے اضرب، انصر، اشرب وغیرہ۔ شارح فرماتے ہیں کہ اس کی دلیل کہ یہاں امر سے لفظ امر مراد نہیں ہے بلکہ مسمى امر مراد ہے، یہ ہے کہ خاص کی تعریف لفظ اسی لمعلوم معلوم مسمى امر پر صادق آتی ہے، نہ کہ صرف الف میم را کے مجموعی امر پر، اور وہ معنی معلوم بطور وجوب کسی چیز کی طلب ہے یا بطور وجوب کسی چیز کے کرنے کا حکم ہے۔ یعنی طلب علی الوجوب پر لفظ امر دلالت نہیں کرتا ہے بلکہ مسمى امر پر دلالت کرتا ہے۔ اس کو آپ مثال سمجھیے، جیسے اشرب ہے تو اشرب جو ہے یہ طلب شرب پر، اسی طرح انصر یہ طلب نصرت پر دلالت کرتا ہے۔ یہ بات یہاں پوری ہوئی۔ اس کے بعد والقول مصدر سے دفع دخل مقدر ہے۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ امر کی تعریف وہ قول قائل میں وہ ضمیر کا مرجع امر ہے، اور آپ نے یہ بیان کیا کہ امر سے مراد مسمى امر ہے، اور مسمى امر چونکہ خاص کے قبیل سے ہے اور خاص لفظ کی قسم ہے، اس لیے مسمى امر اور مصداق امر بھی لفظ کی قسم ہوگا۔ اور جب مسمى امر لفظ ہے تو اس پر قول کا حمل کرنا کس طرح درست ہوگا؟ کیونکہ لفظ مقول ہوتا ہے نہ کہ قول۔ شارح نے اس کا جواب دیتے فرمایا کہ متن میں قول مصدر ہے مگر اس سے مراد مقول اسم مفعول کا صیغہ ہے، تو جب قول سے مقول اسم مفعول مراد ہے تو اب کوئی اعتراض واقع نہیں ہوگا۔ اس کے بعد شارح نے امر کی تعریف کے فوائد و قیود کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ امر کی تعریف میں قول القائل جنس کے درجے میں ہے جو تمام الفاظ کو شامل ہے، اور اعلیٰ سبیل اصطلاح فصل اول ہے جس سے التماس اور دعا پر مشتمل الفاظ امر کی تعریف سے خارج ہو جائیں گے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ التماس میں طلب فعل تو ہوتا ہے مگر طلب فعل مع التساوی ہوتا ہے، اسی طرح دعا کے اندر بھی طلب فعل ہوتا ہے مگر طلب فعل مع الخضوع ہوتا ہے، جبکہ امر میں طلب فعل مع الاستعلاء ہوتا ہے۔ تو چونکہ استعلاء کی قید صرف امر میں ملحوظ ہوتی ہے، التماس اور دعا ملحوظ نہیں ہوتی ہے، اس لیے استعلاء کی قید کے ذریعے امر کی تعریف سے التماس اور دعا دونوں خارج ہو جائیں گے۔ شارح فرماتے ہیں البتہ نہیں ابھی بھی امر کی تعریف میں داخل رہ جاتی ہے، کیونکہ نہیں بھی قائل یا قول اپنے غیر کے لیے علی سبیل الاستعلاء ہوتا ہے، لیکن ماتن کے قول افعال کی قید سے نہیں بھی امر کی تعریف سے خارج ہو جائے گی، اس لیے کہ نہیں میں قائل اپنے غیر سے علی سبیل الاستعلاء افعال نہیں کہتا ہے بلکہ لا تفعل کہتا ہے، جیسا کہ آگے بیان ہوگا۔ بہرحال ماتن کا قول افعال یہ فصل ثانی کے درجے میں ہے جس کے ذریعے ماتن نے نہیں کو امر کی تعریف سے خارج کیا ہے۔ یہ بات یہاں پوری ہوئی۔ آگے والمراد بقولہ افعال یہ بھی دفع دخل مقدر ہے۔ ایک سوال ہے کہ مصنف کے بیان کردہ امر کی تعریف اپنے تمام افراد کو جامع نہیں ہے، کیونکہ مذکورہ تعریف میں قائل کا قول چونکہ افعال ہے اس لیے تعریف نہ امر غائب کو شامل ہے اور نہ امر متکلم کو، کیونکہ امر غائب میں قائل کا قول لیفعل ہوتا ہے اور امر متکلم میں قائل کا قول لیفعل ہوتا ہے، اسی طرح لنفعل ہوتا ہے، حالانکہ امر غائب اور امر متکلم بھی امر ہوتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ماتن کے قول افعال سے خاص طور پر افعال کا صیغہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے ہر وہ لفظ مراد ہے جو مضارع سے امر بنانے کے معروف طریقے پر مشتق ہو، خواہ وہ امر حاضر ہو، خواہ امر غائب ہو، خواہ امر متکلم ہو، معروف ہو یا مجہول ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ ہر ایک سے قائل کے مقصود فعل کا واجب کرنا ہو۔ اسی طرح ایک شرط یہ بھی ہے کہ قائل اپنے آپ کو بڑا شمار کرے، خواہ وہ حقیقت میں بڑا ہو یا حقیقت میں بڑا نہ ہو اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہو۔ شارح فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ جب قائل واقعتاً بڑا نہ ہو اور لفظ افعال کا استعمال کرے تو اسے بے ادبی اور گستاخی کی طرف منسوب کر کے بے ادب اور گستاخ کہا جائے گا۔ آخر میں شارح فرماتے ہیں کہ ولیکن بشرط ان یکون المقصود منہ ایجاب الفعل، ہماری اس شرط سے وہ اعتراض بھی دور ہو گیا جو صاحب تلویح کی طرف سے کیا گیا تھا۔ صاحب تلویح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے سوال کرتے ہوئے کہ آپ کی امر سے کیا مراد ہے؟ اہل عرب کی اصطلاح مراد ہے یا اصولیین کی اصطلاح مراد ہے؟ اگر اہل عرب کی اصطلاح مراد ہے
تو تعریف میں اعلیٰ سبیل استعلاء کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اہل عرب کے نزدیک التماس اور دعا بھی امر ہے، حالانکہ ان دونوں میں استعلاء نہیں پایا جاتا ہے۔ اور اگر اصولیین کی اصطلاح مراد ہے تو امر کی تعریف تحدید اور تعجیز دونوں پر صادق آئے گی۔ تحدید کے معنی آتے ہیں دھمکی دینا، جیسے باری تعالیٰ کا ارشاد ہے اعملوا ما شئتم، اور تعجیز کے معنی آتے ہیں مخاطب کو عاجز کر دینا، جیسے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فأتوا بسورۃ من مثلہ۔ تو امر کی تعریف ان دونوں پر بھی صادق آئے گی، کیونکہ ان دونوں کے اندر بھی امر کی طرح استعلاء پایا جاتا ہے، حالانکہ یہ دونوں حقیقتاً امر نہیں ہیں۔ شرح فرماتے ہیں کہ ہمارے اس شرح سے یہ اعتراض دور ہو جائے گا اس طور پر کہ ہم کہیں گے کہ ہماری مراد اصولیین کی اصطلاح ہے، لیکن امر میں محض استعلاء مقصود نہیں ہوتا ہے، بلکہ استعلاء کے ساتھ ساتھ ایک شرط اور بھی ضروری ہے، بلکہ استعلاء کے ساتھ ایک شرط اور ہے، اور وہ ہے فعل کو لازم کرنا، یعنی فعل کو لازم کرنا امر میں پایا جاتا ہو، اور چونکہ تحدید اور تعجیز میں یہ شرط نہیں پائی جاتی ہے، اس لیے یہ دونوں اس میں شامل نہیں ہوں گے۔